شاہ ولی اللہ محدث دہلی سے کون واقف نہیں ہے؟ ہندوستان میں، عرب شریف میں اور تمام مکاتب فکر کے ہاں، غیر مقلدین کے ہاں اور دیوبندیوں کے ہاں اور اہل سنت و جماعت کے ہاں مسلمہ شخصیت ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی علیہ رحمہ المتوفیٰ 1176 ہجری، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم میر ابراہیم سیالکوٹی، سینیٹر ساجد میر کے دادا ابراہیم میر سیالکوٹی تاریخ اہل حدیث کے صفحہ نمبر 457 پر لکھتے ہیں: امام الہند، حکیم الامہ، بقیت السلف، حجت الخلف، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں: کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، مجھ ایسے نابکار کا آپ کی تعریف و توصیف میں کچھ لکھنا آپ کی شان میں گستاخی ہے، کیونکہ ہندوستان بھر میں شہر بشہر اور کوچہ بکوچہ اور خانہ بخانہ جس قدر علم و عمل بالحدیث کا غلغلہ ہے اور اتباع سنت کا جتنا جوش طبائع میں موجزن ہے، وہ سب کچھ آپ ہی کی برکت و فیض کا ثمرہ ہے۔ کن کی؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلی علیہ رحمہ کی۔ اور صفحہ نمبر 463 تاریخ اہل حدیث پر لکھتے ہیں کہ رتبہ مجددیت آپ بلا نزاع 12ویں صدی کے مجدد ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلی آپ 12ویں صدی کے مجدد ہیں۔ یہ تذکرہ کیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کے بارے میں غیر مقلد عالم ابراہیم میر سیالکوٹی، سینیٹر ساجد میر کے دادا جان نے۔ اب اس سلسلے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلی علیہ رحمہ کی کتاب فیوز الحرمین شریفین کے صفحہ نمبر 33 سے میلاد شریف کی ایک بڑی عظیم محفل کا تذکرہ جو آپ نے فرمایا اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ کتاب فیوز الحرمین شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدرآباد سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 33 پر شاہ ولی اللہ محدث دہلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں: وَكُنْتُ قَبْلَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ الْمُعَظَّمَةِ فِي مَوْلِدِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم ولادتہ۔ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کے میلاد پاک کے دن حضور کے میلاد کی محفل میں مکہ شریف میں موجود تھا، یعنی وہ محفل جو مکہ شریف میں حضور کے میلاد کے دن منعقد تھی، میں اس پہ موجود تھا۔ والناس یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس محفل میں لوگ نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیج رہے تھے۔ یذکرون ارہاساتہ التی ظہرت فی ولادتہ ومشاہدہ قبل بعثتہ، اور نبی کریم علیہ السلام کے وہ ارہاسات جو حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت اور حضور کی بعثت سے پہلے جو مشاہدات ظاہر ہوئے ان کا تذکرہ کر رہے تھے۔ یاد رکھیں کہ ارہاس کہتے ہیں ان خار کے عادات چیزوں کو جو اللہ کے نبی سے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں، ان کو ارہاسات کہتے ہیں، اور جو نبوت کا اعلان کرنے کے بعد واقعات خار کے عادت ظاہر ہوتے ہیں ان کو معجزات کہتے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس محفل میلاد میں لوگ نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیج رہے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارہاسات کا تذکرہ کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ فرأیت انوارا سطعت دفعتا واحدہ، میں کیا دیکھتا ہوں کہ مکہ شریف میں میلاد کی اس محفل میں جس میں میں شریک تھا، دیکھا میں نے کہ نور کی اچانک بارش ہونی شروع ہو گئی۔ لا اقول انی ادرکتها ببصر الجسد ولا اقول ادرکتها ببصر الروح، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے صرف اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے یا صرف اپنے روح کی آنکھوں سے دیکھا ہے، بلکہ اس کی درمیانی کیفیت تھی۔ واللہ عالم کیف کان الامر بین ھذا، فرماتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے کہ معاملہ اس کے درمیان کس طرح کا تھا۔ فرماتے ہیں فتأملت ذلک فتأملت تلک الانوار، جب میں نے ان انوار پر غور و فکر کیا، فوجدتها من قبل الملائکۃ الموکلین بامثال ھذا المشاہد، فرماتے جب میں نے غور و فکر کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ جو انوار و تجلیات کی مکہ شریف میں اس محفل میلاد پر بارش ہو رہی ہے، یہ ان فرشتوں کی طرف سے انوار اور رحمت کی بارش ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی میلاد کی محفلوں پر فرشتے مقرر فرمائے ہوئے ہیں۔ یہ وہ بزرگ لکھ رہے ہیں، یہ جو تانے دیتے ہیں نا کہ بدعتوں کے موجد مولانا احمد رضا بریلوی ہیں، یہ میلاد کے بانی وہ ہیں اور میلاد کے موجد اور بدعتوں کے موجد وہ ہیں، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، جو امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ سے آپ کی ولادت سے پہلے گزر چکے تھے، یہ وہ ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ۔
وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ ان فرشتوں کی طرف سے میلاد کی اس محفل پر انوار کی بارش تھی جو میلاد جیسی اس طرح کی محافل پر اللہ کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں مثال حاضر مجالس اور اس طرح کی دیگر مجالس ورأیت یخالط انوار الملائکۃ انوار الرحمہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ فرشتوں کا نور اور رحمت کا نور آپس میں مل رہا ہے۔ تو میلاد شریف کی محفل پر اللہ رب العزت جل شانہ کے فرشتے جو اللہ نے میلاد کی محفلوں پر نور اور رحمت کی بارش کرنے کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ رحمت کی بارشیں اور نور کی بارشیں کرتے ہیں فرشتے۔ اگر یہ میلاد کی محافل بدعت ہوں تو رحمت کی بارش کیوں، انوار کی بارش کیوں؟ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نجدیوں کے تغلب اور تسلط سے پہلے مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں بھی اہل سنت و جماعت اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی محفلیں جھوم کے مناتے تھے۔ آج بھی ہم طرح مکہ اور مدینہ اور دیگر عرب شریف کے باقی عرب میں تو کھلے عام محفلیں ہوتی ہیں، سعودی عرب میں بھی محافل میلاد مصطفیٰ ہوتی ہیں، لوگ اپنے گھروں میں 100 200 300 400 لوگ افراد جمع ہو کے میلاد کی محفلیں کرتے ہیں، اور اس وقت اوپن محفلیں ہوتی تھی میلاد کی۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے کہ میں نے ان میلاد کی محافل میں شرکت کیا اور ان محفلوں پر اللہ کے انوار و تجلیات اور رحمت کی میں نے بارش ہوتی دیکھی ہے، اس پر اللہ رب العزت کی انوار کی اور رحمت کی میں نے بارش ہوتی ہے ان محافل پر، اپنی جو نا وہ صرف روح سے نہیں، صرف آنکھوں سے نہیں، بلکہ فرماتے اس کی درمیانی کیفیت میں نے اس کو ملاحظہ کیا۔